السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، ولکل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 149 ہے، جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 131 سے 137 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کا بیان، آخرت کا بیان، عذاب کا بیان، اور قوموں میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان پر فتنے زیادہ آتے ہیں، ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، اور بات ایسی ہے کہ تمہارا رب کسی بھی بستی کو ظلم کر کے ختم نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، کسی بھی بستی کو ہلاک اور برباد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دلیلیں بھیجتا ہے، ان کے پاس انبیاء بھیجتا ہے، ان کے پاس دلیلیں اور آیتیں بھیجتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو جانتے بوجھتے ہوتے تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان غفلت میں عذاب آ گیا، بنا علم کے عذاب آ گیا، ظلم کرتے ہوئے عذاب آ گیا، ایسے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی نہیں آتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجہ ہے اس کے عمل کے مطابق، جیسا وہ عمل کرے گا ویسا درجہ دیا جائے گا۔ اچھے عمل تو جنت کے درجات، برے عمل تو جہنم کے درجات۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب ان لوگوں کے عمل سے غافل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو جانتا ہے، تمہاری کارگزاریوں کو جانتا ہے، صحیح کو غلط کو سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا جو رب ہے نا وہ بے نیاز اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد ایسی قوم کو لے کر آئے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے بعد ذریت کے طور پر پیدا کیا تھا، یعنی تم کیا سمجھتے ہو ہمیشہ قائم رہو گے؟ اللہ چاہے تمہیں ختم کر دے، نئی قوم لائے، جیسے تم سے پہلے قوموں کو ختم کر کے تمہیں لایا تھا، اللہ تمہیں ختم کر کے نئی قوم لے آئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ انما توعدون لآت، جو وعدہ کیا گیا ہے تم سے وہ آنے والا ہے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کو یعنی پریشانی یا تکلیف میں ڈالنے والے نہیں ہو، یعنی جو ہے وہ ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مقدر ہوگا۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، کہہ دیجئے کہ اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کرو، اپنا عمل کرو، اور میں اپنا عمل کرنے والا ہوں۔ یعنی آپ نے دعوت دے دی، دین بتا دیا، اس کے بعد بھی نہیں مان رہے تو ان کو بول دو تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، تو تمہیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ آخرت میں عاقبت الدار، آخرت کا ٹھکانہ، آخرت کا انعام کس کے لیے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، کیونکہ ظالم کو تو فلاح نہیں ملتی. یعنی اگر تم ظلم کر رہے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو اور اس کو اچھا سمجھ رہے ہو، تو تم بھی اپنی جگہ کام کرو، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں، اللہ سب کو بدلہ دینے والا ہے، اور قیامت کے دن پتہ چل جائے گا صحیح کون غلط کون.
وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ مشرکین کا ایک عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے مال کے کچھ حصے بنا لیا کرتے تھے، یہ اللہ کے نام کا ہے، مطلب اس میں غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، یہ اللہ کا ہے، اور یہ ہمارے شرکا کا ہے، ہمارے جو بت ہیں ان کے نام پر چڑھاوے وغیرہ کے لیے رکھ لیا کرتے تھے، 2 حصے کر لیے۔ اب اس میں جو اللہ کے نام والا ہے نا، اگر ادھر ضرورت پڑے تو اس میں سے نکال لیا کرتے تھے، لیکن جو بتوں کے نام والا ہے نا، اس میں سے اللہ والے میں کچھ نہیں ڈالا کرتے تھے، اگر کم پڑ جائے، ضرورت پڑ جائے تو ڈالتے نہیں تھے، یعنی اپنے اعتبار سے انہوں نے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، کہ بنا لیا انہوں نے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھیتیاں دی، انہیں چوپائیں دیے، حصے بنا لیے، تو وہ کہتے ہیں اپنے گمان کے اعتبار سے یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں جائے گا، پر جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں تک جائے گا، اور کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کا حصہ الگ کر لیا وہ اللہ کا، جو شرک کر لیا بتوں کا کر لیا وہ الگ۔ اب بتوں میں ضرورت پڑتی تو ادھر سے اور نکال لیا کرتے تھے، اور اگر بانٹنے میں کم پڑ جائے تو کبھی بھی ادھر سے اللہ والے راستے میں مال نہیں نکالا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طریقے سے ان شیاطین نے مزین کر دیا بہت سارے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا، یعنی جو شریک کرتے ہیں نا، اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں نا، انہوں نے اس عمل کو اتنا پیارا بتا دیا ہے کہ اب اولاد مارنے میں انہیں برا نہیں لگتا، جیسے عرب میں زندہ اولاد کو مار دیا کرتے تھے، بلی چلا دیا کرتے تھے، غیروں کے نام پر اسے ذبح کرنے کے لیے سوچا کرتے تھے، تو شریعت نے کہا کہ یہ سب جو کر رہے ہیں نا، یہ شیطان نے مزین کر رکھا ہے، انہیں برا نہیں لگتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے شیاطین کا، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ ان کے عملوں کو برباد کر دے، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، ان کے دین میں انہیں کنفیوز کر دے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسا نہیں کر دے، تو آپ انہیں بھی چھوڑ دیجئے، ان کے اعتراضات کو بھی چھوڑ دیجئے، ان کے گناہوں کو بھی چھوڑ دیجئے، یعنی ان کے شیاطین ان کے اوپر اتنے زیادہ حاوی ہو چکے ہیں کہ اولاد کو مارنے کے لیے بھی بول دینا تو یہ ماریں گے، انہیں کچھ برا نہیں لگے گا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شیطان کو اپنا رب بنا لیا ہے، یہ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، یہ شیطان کو اپنا معبود مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا آج کی آیتوں میں تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، درجات کہا جاتا ہے ڈگری کو، ڈگریز، طبقات، اونچ نیچ، بڑا چھوٹا جو ہمارے چلتا ہے نا، ویسے طبقات جنت میں بھی ہوں گے، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اسے کہا جاتا ہے۔ غافل، ان اویئر، جو جانتا نہ ہو، غفلت میں ہو، کس خبر نہ رکھتا ہو۔ غنی، فری آف نیڈ، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ من بعدکم، آفٹر یو، تمہارے بعد لے کر آئے۔ توعدون، یو پرومسڈ، تمہیں وعدہ کیا گیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے۔ لآتٍ، کمنگ، آنے والا ہے، جو وعدہ ہے وہ آنے والا ہے۔ علی مکانتکم، اکارڈنگ ٹو یور پوزیشن، اپنی پوزیشن کے مطابق، اپنے مکان کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق، یعنی جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم اپنی جگہ اپنا عمل کرو۔ نصیبہ مطلب ہوتا ہے شیئر، حصہ۔ یسیلو، ریچ، پہنچتا ہے۔ لیردوکم، برباد کر دے، ڈسٹرکٹ کر دے، ختم کر دے۔ ذرا، کریٹڈ، بنایا، اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں دی، اللہ تعالیٰ نے مویشی دی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور اس کو وہ غیروں کے نام پر موڑ دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ کچھ اہم باتیں یا کچھ اہم جو نئے ورڈز تھے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ اب اس کے بعد ہمارا بنیادی نقطہ ہوتا ہے تدبر، کہ آج کی آیتوں میں ہم کیا غور کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا عذاب برے عمل کو جان بوجھ کر کرنے کے بعد آتا ہے۔ اگر آدمی نے بنا جانے کر دیا، انجانے میں کر دیا، بنا علم کے کر دیا، اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب عمل کو جان بوجھ کر کیا جائے، جب گناہ کو جان بوجھ کر کیا جائے، جب برائی کو جان بوجھ کر کیا جائے، آپ جانتے ہیں حرام ہے، اس کے بعد بھی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ کتنا رحیم ہے کہ غلطی سے ہو جائے تو اللہ معاف کرتا ہے، نسیان کو اللہ معاف کرتا ہے، خطا کو اللہ معاف کرتا ہے، جان بوجھ کر کیے گئے عملوں پر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ نمبر 2، ظلم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عذاب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ایسے ہلاک نہیں کرتا کہ وہ ظلم نہ کر رہے ہو اللہ ہلاک کر دے، یعنی ظلم جب آپ کرو گے تو اس کے نتیجے میں بڑے بڑے عذاب آئیں گے، ظلم کیسا بھی ہو، چاہے آپ شرک کریں، بدعت کریں، یہ ایک ظلم ہے۔ اسی طریقے سے اولاد پر ظلم، ماں باپ پر ظلم، بیوی پر ظلم، شوہر پر ظلم، پڑوسی پر ظلم، رشتہ داروں پر ظلم، بہن بیٹیوں پر ظلم، کوئی بھی قسم کا ظلم اگر آپ کرتے ہو تو یقیناً اس ظلم کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ پر بڑے بڑے عذاب نازل کرے گا۔
گا، آپ کی دنیا برباد، آپ کی آخرت برباد، رب کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ سب کچھ نازل کرے گا اگر آپ یہ عمل کریں، اگر آپ اپنے آپ کو برا بنائیں، اگر آپ اپنے آپ کو ظالم بنائیں، اگر آپ کسی پر ظلم کریں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ پر عذاب نازل کرتا ہے۔ نمبر 3، عمل کے اعتبار سے جنت اور جہنم کے درجات ہوں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہو تو فردوس مانگا کرو۔ کیوں؟ اعلی الجنہ، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، تو جب مانگو کیا کہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ تو جنت کے اندر نا الگ الگ درجات ہوتے ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں، عمل کے مطابق کم عمل والا یہاں پر، اس سے زیادہ یہاں پر، اس سے زیادہ یہاں پر، اس سے زیادہ یہاں پر، اور ویسے ہی سیم اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھی درجات کو بنایا ہے، سب سے زیادہ عذاب، اس سے کم عذاب، اس سے کم عذاب، اس سے کم عذاب۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ابو لہب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ کہ انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا سر کھولے گا، یہ ہلکا عذاب۔ اس سے زیادہ عذاب، اس سے بڑا عذاب۔ ویسے ہی جنت کے اندر بھی درجات، جنت کے اندر بھی نعمتیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین نے عمل کے اعتبار سے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 4، اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جنت اعلیٰ چاہیے پر عمل ادنا، عمل نہیں کر رہے ہیں، نمازی نہیں پڑھ رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں، اور اس کا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں تو کیا اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر اعلیٰ درجات چاہیے تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنا ہوگی، کیونکہ جنت مشکلات کے بعد ملتی ہے، جنت پریشانیوں کے بعد ملتی ہے، جنت دنیا کی تکالیف کے بعد ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آسانی سے آئے جنت میں چلے گئے، جنت مشکلوں کا نام ہے۔ دنیا میں پریشانیاں، تنگیاں، فقیری، اولاد نہ ہونا، دقتیں، دشمن، سازشیں، حسد، کینہ، کپٹ، بغض و عناد سب آئے گا۔ جتنا زیادہ دنیا میں آپ محنت کریں گے اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں دے گا۔ تو جنت میں اعلیٰ درجات کے لیے دنیا میں بہت زیادہ انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ نمبر 5، اللہ ہمارے اعمال کا محتاج نہیں، وہ تو غنی اور بے نیاز ہے۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہہ رہا عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، پر یہاں اللہ تعالیٰ ایک بڑا باریک قاعدہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم سارے عمل کرنے لگ جائیں اللہ کی قدرت بڑھے گی نہیں، سارے بے عمل ہو جائیں اللہ کی قدرت کم ہوگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے عملوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی قدرت میں، طاقت میں، سلطنت میں، بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اور اگر سب بے عمل ہو جائے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ یہ عقیدہ بھی ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، ورنہ کئی بار ہوتا ہے نا کہ عمل کر کے ہم بڑے تکبر میں آ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے صاحب ہم تو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب آپ اپنے لیے کر رہے ہو، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہو، اپنی جنت کے لیے کر رہے ہو، جہنم سے نجات کے لیے کر رہے ہو، دنیا میں پریشانیوں سے بچنے کے لیے کر رہے ہو۔ آپ جو بھی کر رہے ہو وہ اپنے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی عبادتوں سے، اس کی کوئی طاقت نہیں بڑھتی، کمزور نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جیسا تھا ویسا ہے، اور ویسا ہی وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ نمبر 6، دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے دنیا کو فنا ہونے والی جگہ بنایا ہے۔ یہ دنیا بنی، دنیا ختم ہو جائے گی، اس کا مال ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، شہرت عزت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ یہ پوری دنیا اس دن قیامت کے دن ختم ہو جائے گی، زمینوں میں زلزلے آ جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی۔ تو یہ دنیا دار الفنا ہے، کتنی تیاری کر لو، کتنا پیسہ کما لو، رتبہ، شہرت، عزت سب لے آؤ، کیا آپ موت سے بچ پاؤ گے؟ موت کو روک پاؤ گے؟ لیکن آخرت دار البقا ہے، آخرت میں ایک بار آپ چلے گئے نا ہمیشہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت میں ہمیشہ رہو گے، جو مانگو گے ملے گا، نعمتیں ملیں گی، جو عطائی چاہو گے اللہ تعالیٰ کی ملے گی۔ تو یقیناً یہ دنیا دار الفنا ہے، اس کی زیادہ فکر مت کرو، وہ آخرت جو دار البقا ہے اس کی زیادہ بندہ مومن کو فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 7، اپنے سے بری قوموں کے حالات پر غور کرو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر کیسے آیا تھا۔ پرانی قوموں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے نا، پرانی قوموں کا ذکر کرتا ہے کہ تم سے پہلے قومیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور زیادہ ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ تم عاد اور سمود کے محلوں کو نہیں دیکھتے، کیسے محل بناتے تھے، کتنے طاقتور تھے، کتنی قوت والے تھے، پر اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ تو تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم عبرت لیں، ہم قوموں کے واقعات کو پڑھیں، قوموں کی جگہوں پر جائیں جہاں وہ رہا کرتی تھی، ان کے محلات اور ان کی جگہوں کو دیکھیں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ قومیں پیدا کی، اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر سکتا ہے تو میری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو جائے گا مجھے بھی ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہیں کرے گا میرا بھی خاتمہ ہو جائے گا، مجھ پر بھی عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں مومن کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ نمبر 8، اللہ کی رحمت کا علم ہوا
کہ اللہ رب العالمین بنا علم کے عذاب نہیں دیتا. کیا رحیم ہے اللہ تعالیٰ، کیا غفور ہے اللہ تعالیٰ، کیا غفار ہے اللہ تعالیٰ کہ بنا علم کے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. جب تک کہ بندے کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا آقا، میرا رب العالمین اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر انعام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر عذاب دیتا ہے، جب تک کہ بندہ علم حاصل مکمل نہ کر لے تب تک کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے. نمبر 9، داعی کو اپنی دعوت پہنچانا ہے، کوئی نہ مانے تو اس کا جواب بندے کو دینا پڑے گا. اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہا ہے، بار بار ریپیٹ کر رہا ہے کہ آپ کا کام تو بس پہنچانے کا ہے، آپ کا کام تو بس بتانے کا ہے. آپ بتا دو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بس بات ختم. اگر نہیں مان رہا ہے نا تو نہ ماننے والا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. آپ ذمہ دار نہیں ہو، آپ جنت جہنم دینے والے نہیں ہو، آپ فیصلے کرنے والے نہیں ہو. آپ بتاؤ اور چھوڑ دو. داعی کا کام یہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا، اللہ کے نبی نے کہا انی عامل اعملوا علی مکانتکم انی عامل. تم اپنی جگہ اپنا کام کرو، میں اپنی جگہ اپنا کام کر رہا ہوں. میں نے پہنچا دیا، دین بتا دیا، حلال بتا دیا، حرام بتا دیا، صحیح بتا دیا، غلط بتا دیا، رب کی رضا، رب کی ناراضگی سب میں نے بتا دیا. اب تم اپنا کام کرو. تو داعی کا کام ہے بتانا. اگر کوئی نہ مانے تو وہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. نمبر 10، ظالم چاہے دنیا میں کتنی ہی ترقی حاصل کر لے، آخر میں اسے برباد ہونا ہے. ظالم کتنی ترقی حاصل کر لے، شہرت لے لے، عزت لے لے، پیسہ لے لے، رتبہ لے لے، مقام لے لے، مرتبہ لے لے، سب لے لے، پر ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. ظلم کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. ظلم ہوتا ہے کسی کی عزت پر، ظلم ہوتا ہے کسی کے مال پر، ظلم ہوتا ہے کسی کے جسم پر. ظلم کی الگ الگ کیفیت، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. پر اللہ رب العالمین نے بڑی اہم بات یہاں پر ہمیں اس پوائنٹ میں بتا دی کہ ظالم چاہے کتنا دنیا میں طاقتور نظر آ جائے پر وہ کامیاب ہونے والا نہیں. اسے برباد ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں جانا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا اور مضبوط وعدہ ہے. نمبر 11، دعوت پہنچانے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. کئی لوگ پتہ ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک آدمی کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی آپ عبادت کرو. اب میں نے بتا دیا نا، میرا کام ختم ہو گیا، اللہ کے سپرد چھوڑ دو. پر کئی لوگ چھوڑتے نہیں، پیچھے پڑے رہتے ہیں. ایک بار، 2 بار، 4 بار، 10 بار اس کو اتنا اریٹیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں آتا کہ اگر تم ہونا تو میں آؤں گا ہی نہیں، تم ہو تو میں سنوں گا ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعوت کا فرض پورا کرو، اس کے بعد تھوڑا اسپیس دے دو، تھوڑا چھوڑ دو. سامنے والے کو ذرا وقت دے دو. وہ آنا چاہتا، نہیں آنا چاہتا، سمجھنا چاہتا، نہیں سمجھنا چاہتا، اسے ذرا وقت تو دو. تو شریعت یہ بڑی اہم بات بتا رہی ہے کہ دعوت پہنچانے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیا کرو. اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مان لیا کرو. اللہ رب العالمین کے سپرد معاملہ کر دیا کرو. اللہ تعالیٰ میں نے اپنی پوری محنت کر لی، میں نے دعوت پہنچا دی، میں نے دین بتا دیا، شریعت بتا دی، اخلاق بتا دیا، آداب بتا دیا. اللہ تعالیٰ تو اسے ہدایت دے. بندے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد چھوڑ دینا چاہیے. نمبر 12، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور ہر چیز کو مٹانے پر قادر ہے. کیا ہے یہ ظالم، کیا ہے یہ دشمن، کیا ہے ان کی طاقتیں، کیا ہیں ان کے دعوے؟ اللہ رب العالمین طاقتور ہے، طاقت والا ہے، اور وہ ہر چیز کو مٹانے کی قدرت رکھتا ہے. جسے چاہے جیسے چاہے مٹا دے. آپ کو انسانوں کے ذریعے مٹائے، آسمان کے ذریعے مٹائے، ہواؤں کے ذریعے مٹائے، پانی کے ذریعے مٹائے، فرشتے بھیج کر مٹوائے، جیسے چاہے. اور چاہے تو کچھ نہ بھیجے، کہہ دے کن فیکن، مٹ جاؤ، مٹ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور بڑی قوت والا ہے. اللہ رب العالمین اس کائنات کا جیسے چاہے خاتمہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر اختیار ہے. نمبر 13، مشرکین کا عقیدہ پتہ چلا کہ وہ اپنے اعتبار سے دین بنایا کرتے تھے، دین کو موڈیفائی کیا کرتے تھے، دین کو اپڈیٹ کیا کرتے تھے. کیا حلال رکھنا ہے، کیا حرام رکھنا ہے، کب تک یہ حلال، کب تک یہ حرام، اس کو حلال ہٹا دو، اس کو حرام ہٹا دو. یہ اپنے اعتبار سے دین بنایا کرتے تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو مال ہے نا یہ ہمارے معبودوں کا ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے، ادھر والا ادھر آ سکتا ہے پر ادھر والا ادھر نہیں آ سکتا ہے. یہ سب جو دین بنانے کا سسٹم ہوتا تھا نا، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا تھا. وہ اپنے ہاتھوں سے
سے دین بناتے، اپنے اعتبار سے دین بناتے، جو اچھا لگتا اسے دین مانتے، جو برا لگتا اسے دین نہیں مانا کرتے تھے، جبکہ شریعت نے انسانی عقل و دماغ کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ اچھے برے میں فرق کر پائے، ہر اچھے برے کو جان پائے، ہر صحیح غلط کو جان پائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے انسان کو اختیار دین کے معاملے میں نہیں دیا ہے، دین میں آپ کو سختی کی ہے، دین میں آپ کو قرآن و حدیث بتایا ہے، تو اس لیے انسان کو بہت زیادہ اس معاملے کے اندر یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دین کے اندر ہم کسی اور چیز پر اعتماد کر لیں، دین میں عقل پر اعتماد کر لیں، عقل کے مطابق دین سیکھیں، دین سمجھیں، ایسا ایک مسلمان کو کبھی بھی کرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 14، عبادت وہی صحیح ہے جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ کا ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ عبادت، یعنی ان کی نظر میں تو عبادت ہی تھی نا، کہ یہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، بتوں کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے، تو کیا گناہ مان کر کرتے تھے؟ ثواب مان کر تو کرتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑا پیارا اصول بتایا کہ عبادت وہی صحیح ہے جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو، اللہ نے کہنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا، اللہ کے نبی نے اس کی ڈیٹیل بتائی، بس وہی عبادت ہے۔ جو آپ نہیں بتائیں وہ عبادت نہیں ہو سکتی، جس کی طرف آپ نے نشاندہی نہیں کی وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ دور بدل جائے، دنیا بدل جائے، حالات بدل جائے، وقت بدل جائے، دین قائم تھا، قائم ہے، قائم رہے گا۔ آج سے 1450 سال پہلے جو آپ نے دین بتا دیا وہی عمل ہے، وہی صحیح ہے، اس سے بہتر صحیح کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس چیز کو بھی بندے کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ نمبر 15، برائی کی طرف لوگوں کو پہنچانا، یعنی برائی تک لوگوں کو لے کر جانا، کرنے جتنا بڑا ہی گناہ ہے۔ ایک انسان کو آپ گناہ تک پہنچا رہے ہو، بھلے سے آپ کروا نہیں رہے ہو، اگر وہ پہنچ گیا نا تو گنہگار آپ بھی ہوگے۔ کرنے والے کو جتنا عذاب ہے اتنا ہی پہنچانے والے کو بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ان شیطانوں نے کیا کیا، مشرکوں کے سامنے عمل کو مزین کر دیا، تم تو اولاد کو مار دو، تم تو لڑکیوں کو دفن کر دو، تم تو ختم کر دو، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ بہت برا عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی برائی تک پہنچانے والا برائی کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ سگریٹ کی عادت کسی کو لگاتے ہو، آپ تمباکو کی عادت کسی کو لگاتے ہو، آپ جھوٹ بولنے کی عادت لگاتے ہو، آپ حرام کھانے کی عادت لگاتے ہو، تو آپ اتنے ہی بڑے گنہگار جتنا یہ حرام کرنے والا ہے۔ حرام کا گناہ بہت شدید ہے، حرام کا عذاب بہت شدید ہے، اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں بندہ مومن کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کو حرام تک پہنچانے کی وجہ نہ بن جائیں، ہماری وجہ سے کوئی انسان حرام پر شامل نہ ہو جائے، ہماری وجہ سے کسی انسان کو غلط راستہ نہ مل جائے۔ حلال جانو، حلال سیکھو اور حلال لوگوں کو بتاؤ، یہی اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ نمبر 16، دین پر الزام لگانے والوں سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے نا، ان لوگوں نے دین پر الزام لگایا، برا بلا کہا، دین کو غلط کہا، شریعت کو غلط کہا، اپنے اعتبار سے موڈیفائی کیا، اپنے اعتبار سے تبدیل کیا۔ تو یقیناً اگر کوئی دین پر الزام لگا رہا تو اس کی فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ ہے نا فیصلہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہے نا عذاب دینے والا۔ اگر کوئی دین کو غلط بولے گا، شریعت کو غلط بولے گا، آپ کی اچھائیوں کو غلط بولے گا، آپ کے حلال کو غلط بولے گا، آپ کی عبادت کو غلط بولے گا، اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ کرے گا۔ بہت زیادہ اس سلسلے کے اندر مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سلسلے کے اندر بہت زیادہ غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہوئے کچھ بنیادی پوائنٹ جو آج کی آیتوں میں مجھے نظر آئے۔ اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیتوں پر ہم عمل کیا کر سکتے ہیں، آج کی آیتوں پر ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، قیامت کی نشانیاں پڑھو اور اس سے بچو۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، شریعت نے بتایا نا بڑی نشانیوں میں کہ زمین میں زلزلہ آئے گا، میدان محشر ہوگا، قیامت قائم ہوگی، حضرت عیسیٰ آئیں گے، مہدی آئیں گے، یہ سب بتایا گیا ہے۔ وہ چھوٹی نشانیاں بہت ساری ہے، جھوٹ عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، حرام عام ہو جائے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہاں ہوگا وہاں ہوگا۔ شریعت نے بہت ساری نشانیوں کو بتایا ہے، تو آخرت کی نشانیوں کو تلاش کرو، جو بچنے جیسی ہے ان سے بچنے کی یا بچانے کی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کوشش کرو۔ نمبر 2، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور خود بھی اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعوت کا طریقہ ہی تو بتایا ہے کہ اللہ کے نبی دعوت دیا کرتے تھے، دعوت کا آپ کا انداز کتنا پیارا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف دعوت دیں، نیک زندگی کی طرف بلائیں، حرام سے بچائیں، حرام کو ان کے سامنے غلط کر کے پیش کریں۔ نمبر 3، لوگوں کو ظلم کا عذاب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کا عذاب کتنا شدید رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم سے کتنا ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ظالم کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ عام طور پر ہمارے نوجوانوں کو اس کے جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ ظلم کیا ہوتا ہے، ظلم کو اللہ پسند کیوں نہیں کرتا ہے، ظلم سے اللہ تعالیٰ ناراض کیوں ہو جاتا ہے۔ نمبر 4،
اللہ کے علم سے ڈرو کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر علم، ہر چیز، ہر شے اللہ تعالیٰ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع، اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرت بڑی وسیع ہے۔ اس سلسلے کے اندر بھی بندہ مومن کو اپنے عمل پہ لانا چاہیے۔ نمبر 5، دعوت دین میں اپنی ہر کوشش لگا دو۔ دعوت دین میں ساری کوشش کرنا چاہیے۔ آپ پیار کے ذریعے دعوت دیں، شدت سے دعوت دیں، سختی سے دعوت دیں، محبت سے دعوت دیں، کس انداز میں دعوت دے رہے ہیں، دعوت کا ہر وسیلہ اپناؤ، دعوت کا ہر طریقہ اپناؤ، دعوت کو بہتر سے بہتر بناؤ، دعوتی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دو کہ جب آپ مرو گے نا آپ کو سکون لگے گا کہ میں اتنے ساروں کو حلال پر لے کر آیا، میں نے اتنے ساروں کے لیے محنت کی، میں نے اتنے ساروں کو دین بتایا۔ انشاءاللہ یہ بتانا آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو بڑا سکون، بڑا اطمینان دے گا۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ دعوت میں اپنی ہر کوشش لگا دے، سارے ایفرٹس لگا دے، ساری طاقت، قوت، جتنی پہچان ہے سب کچھ لگا دے، تو اللہ رب العالمین اس بنیاد پر اسے انعام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے۔ یقیناً یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ بڑی بات ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو آج کے اس درس میں میرے سامنے آئیں اور میں نے آپ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم یہاں پر کرتے ہیں، جو قرآن ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اپنی زندگی بنانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔